نبی اور آل نبی پر ایک بار پھر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قد جاءکم من اللہ نور۔ بے اللہ نے فرمایا بے شک تحقیق کی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو میں کہنے جا رہا ہوں، اگر اللہ کوئی بات کہہ دے تو کسی بندے کی اتنی حیثیت نہیں کہ اس سے تحقیق مانگی جائے، کیونکہ اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ نے تمام باتیں سیدھے طور سے کہی تھی، لیکن جب مصطفیٰ کے نور ہونے کی بات کہی، جب مصطفیٰ کے سراپے کی بات کہی، جب مصطفیٰ کے سراپے کی حقیقت کی بات کی تو صرف سیدھی سیدھی بات نہیں کی، بلکہ اللہ نے کہا کہ دیکھو میں پروردگار ہو کر اب جو کہہ رہا ہوں اس کی تحقیق بھی خود کر رہا ہوں۔ جس آیت کے پہلے قد لگ جاتا ہے، کاف اور دال قد، اس کے معنی تحقیق کے ہوتے ہیں، یعنی یہ بات عام بات نہ سمجھنا، یہ بات تحقیقاً ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہہ بھی خود رہا ہوں اور تحقیق بھی کر رہا ہوں۔ قد جاءکم من اللہ نور، یعنی بے شک تحقیق کی، یہ بات تحقیق کی ہوئی ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ جو مصطفیٰ آئے ہیں ان کو یوں ہی عام بشر نہ سمجھ لینا، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنی اس بات کی تحقیق بھی خود کر رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ جو تمہارے بیچ میں آئے ہیں یہ نور ہے، نور و کتاب مبین، اور جو قرآن بھیجا ہے یہ عام کتاب نہیں ہے بلکہ یہ روشن کتاب ہے۔ یہ بات تحقیق ہے، اس بات کی تحقیق بھی اللہ نے کر دی کہ مصطفیٰ نور ہے اور قرآن ایک روشن کتاب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، جب میں نے چاہا کہ میری معرفت لوگوں میں پہنچے، جب میں نے چاہا کہ میری توحید لوگوں کے دل و دماغ میں اترے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں پوشیدہ تھا، چھپے ہوئے خزانے کی طرح تھا، لوگ جانتے نہیں تھے، لیکن جب میں نے یہ چاہا کہ لوگ مجھے جانے، مجھ کو پہچانا جائے، تو میں نے محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا اس لیے کہ تاکہ لوگ مجھ کو جانے، میری معرفت لوگوں کے دل و دماغ میں پہنچ جائے۔ یا اللہ تو قادر مطلق ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تیرے کن کہنے سے کائنات بن جاتی ہے، تو اشارہ کرنے سے جو ارادہ کرتا ہے تیرے لیے کچھ محال نہیں، تو قادر مطلق ہے، ہر شے پر تیرا قدرت و قدرت ہے۔ تو اگر چاہتا تو انسان کو پیدا تو نے کیا، انسان کے دل و دماغ میں تو نے بنایا، تو ارادہ کرتا تو تیری معرفت تو اپنے آپ ہی ذہن میں آ جاتی، تیری پہچان تو ڈائریکٹ اپنے آپ ہی ہمارے قلب میں آ جاتی۔ تو ارادہ کر لیتا کہ کائنات اس کو جان جائے، خالی ارادہ کرتا اللہ کی قسم اپنے آپ ساری کائنات جان جاتی۔ تو خالی ایک بار ارادہ کرتا، میرے پاک بے نیاز، تو ارادہ کر لیتا کہ تیری معرفت لوگوں کے قلب و ذہن میں اتر جائے، تو فوراً ایک لمحہ تو بہت ہے کہنے کے لیے، ایک سیکنڈ بھی بہت ہے، بس تو ارادہ کرتا تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر تیری قدرت ہے، تو اگر چاہتا تو ایسے ہی لوگ تجھ کو جان جاتے، لیکن تجھ کو ایسے تو نے یہ ارادہ کر کے ڈائریکٹ خود کو جنوایا کیوں نہیں؟ جب یہ سوال کیا تو اگر یہ سوال کیا جائے گا تو جواب یہی آئے گا کہ یہ مشیت خداوندی ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ پاک بے نیاز نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ ہو کر بھی بندوں تک پہنچنے کے لیے براہ راست نہیں پہنچتا، بلکہ محمد مصطفیٰ کا وسیلہ لے کر پہنچتا ہوں۔ میں نے جب چاہا کہ مجھ کو لوگ جانے تو میں نے محمد مصطفیٰ کا وسیلہ بنایا، اپنے محبوب کا وسیلہ بنایا۔ جب میں نے چاہا قرآن میں اپنے بندوں تک پہنچا دوں تو اللہ کا چاہتا تو قرآن کی آئے کہ 12 روز ہر انسان کے گھر میں آ جاتا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، کچھ ناممکن نہیں، لیکن اس نے قرآن ہم کو ڈائریکٹ نہیں دیا، قرآن دینے کے لیے مصطفیٰ کا وسیلہ بنایا، پہلے مصطفیٰ کو دیا، مصطفیٰ نے ہم کو دیا۔ نماز ہم کو نہیں دی، پہلے مصطفیٰ کو دیا، مصطفیٰ نے ہم کو دیا۔ حج ڈائریکٹ ہم کو نہیں دیا، پہلے مصطفیٰ کو دیا، مصطفیٰ نے ہم کو دیا۔ جو کچھ دینا تھا اللہ نے پورے کا پورا اسلام
ہم کو نہیں دیا بلکہ پہلے مصطفیٰ کو دیا، مصطفیٰ نے ہم کو دیا۔ جب خود کو جنمانا چاہا تو پھر محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ شہید علی کل شہید قدیر ہو کر اگر لوگوں میں اپنی معرفت اتارنا چاہتا ہے تو وہ وسیلہ لے رہا ہے کس کا؟ محبوب کا، تاکہ تم لوگ جان جاؤ، لوگ جان جائے یا اللہ کو وسیلہ کیوں لے رہا؟ اللہ کہتا ہے یہ میری مشیت ہے، یہ مشیت کے، میں مشیت کے آئینے میں، مشیت کی نگاہ سے حال کے آئینے میں مستقبل دیکھتا ہوں۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہ تو جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں ایسے لوگ بھی بدعقیدہ لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے جو یہ کہہ دیں گے کہ ہم کو وسیلے کی ضرورت کیا ہے، ہم تو قرآن پڑھ کے ڈائریکٹ براہ راست پہنچا دیں گے، کر کے براہ راست پہنچا دیں گے۔ اللہ نے کہا کہ جب اللہ کل شہید قدیر ہو کر ڈائریکٹ نہیں آدمی بندے تک کوئی چیز پہنچاتا، وہ اللہ کل شہید قدیر ہو کر بھی وسیلہ لے رہا ہے تو بندہ حقیر ہو کر کیا ڈائریکٹ پہنچ جائے گا؟ بندہ براہ راست بندہ چاہتا ہے، اللہ نے بتا دیا، فرما دیا کہ اب تم کو جو کچھ مجھ سے چاہیے مصطفیٰ سے پہلے تم کو وسیلہ لینا پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم قرآن کو براہ راست پہنچا دیں گے، قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن براہ راست پہنچ جائے گا، روزہ رکھ رہے ہیں ہمارے روزے براہ راست پہنچ جائیں گے، نمازیں براہ راست اللہ تک پہنچ جائیں گی، حج براہ راست اللہ تک پہنچ جائے گا، ہرگز نہیں پہنچے گا۔ اس لیے بھی تم کو بات محمد مصطفیٰ کا وسیلہ لینا پڑے گا۔ اللہ نے یہ بتایا، اللہ وسیلہ لینا اللہ کی سنت ہے، مصطفیٰ کے وسیلے سے طلب کرنا اللہ کی سنت ہے۔ وسیلہ اسی کو تو کہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ یہاں تک نہیں پہنچ رہا، ہم نے کہا کہ کھڑے ہو کر ارشد صاحب اس کو اتار دیجیے، انہوں نے یہ چیز اٹھا کر ہم کو دے دی، اسی کو تو وسیلہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، جس کا پہنچ رہا اس سے وسیلہ لے لو۔ میرے مصطفیٰ کے ہی ہاتھ ہے، مصطفیٰ میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مصطفیٰ تمہارے بیچ میں آ رہے ہیں ان کو تم اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ انسان اگر یہ سمجھ لیتا نا کہ مصطفیٰ ہماری طرح معذاللہ بشر ہے، دو آنکھیں تھی، دو ہاتھ تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، نہیں۔ اللہ نے قرآن مقدسہ میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 6 یا 7 مرتبہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، کہیں پر فرمایا میں نے آدم کو کھڑکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، کہیں فرمایا میں نے آدم کو تراب سے پیدا کیا، میں نے آدم کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ قرآن میں 6 یا 7 مرتبہ کہے کہ میں نے آدم نبی کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے بشر بنا کر پیدا کیا، تو ایک بھی آدمی آج تک ہم نے کہتے نہیں سنا کوئی مولوی صاحب کہے کہ آدم ہماری طرح بشر، کسی نے خدا کی قسم ہم نے سنے نہیں۔ قرآن میں اللہ اس کو کہہ رہا میں نے جب چاہا کہ مٹی سے بشر پیدا کروں تو میں نے آدم کو پیدا کیا، تو کوئی نہیں کہتا کہ میں نے آدم کو جو ہے آدم ہماری طرح بشر، کوئی نہیں کہتا آدم مٹی سے پیدا ہو ہماری طرح بشر، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاک مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کے لیے اسی قرآن مقدسہ میں کم و بیش 70 جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو محمد مصطفیٰ تمہارے بھی اس کی تخلیق میں نور سے، اس کو ایسا مت سمجھ، اس کو اس کا وجود عام نہ سمجھنا، اس کا ہاتھ اگر دیکھ رہے اس کا ہاتھ نور ہے، اس کے پاؤں نور ہے، اس کی نگاہیں نور ہے، اس کا چلنا نور ہے، اس کا ٹہلنا نور ہے، اس کا ماتھا نور ہے، اس کا سراپا نور ہے، اس کا جسم نور ہے، اس کا سارا وجود نور ہے، اس کا دیکھنا نور ہے، اس کا سننا نور ہے، اس کا کھانا کھانا نور ہے، اس کا بات فرمانا نور ہے، اس کا عبادت کرنا نور ہے، اس کا تجارت کرنا نور ہے، اس کا حدیث کرنا نور ہے، اس کا قرآن بیان کرنا نور ہے، اس کا عبادت کرنا نور ہے، اس کی پورا کا پورا وجود ایسا نور ہے کہ تو ہے نور تیرا سب گھر قدم شان ہے یہ انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، اس بات کی کر رہا ہوں کہ ان کو تم ایسا ویسا یہ ان کو تم عام بشر نہ سمجھنا، ان کو تم سیدھی بات یہ نہ سمجھ لینا کہ میری طرح بشر ہے، بلکہ یہ بات اللہ کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں اور تحقیق بھی کر رہا ہوں کہ پاک محمد مصطفیٰ جو ہے یہ نور ہے، ان کو نور بنا کر بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھر میں نور۔ تو پتہ چل گیا، اب مصطفیٰ سے پوچھا گیا کہ مصطفیٰ آپ فرمائیے معاملہ کیا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ انا و علی من نور واحد، میں اور میرا بھائی علی ایک ہی نور سے، میں اور میرا بھائی علی ایک ہی نور سے ہے۔
मुस्तफा अपनी बेटी के लिए फरमाते हैं कि फातिमा तुम बिज़्ज़तुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। ये नहीं फरमाया मेरे दिल का टुकड़ा है, ये नहीं फरमाया मेरे मुस्तफा ने कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, बल्कि फरमाया फातिमा तुम बिज़्ज़तुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मकसद ये है कि मैं आलिम हूँ, ये इल्म का टुकड़ा है, मैं ताहिर हूँ, ये तहारत का टुकड़ा है, मैं नबी हूँ, ये नबूवत का टुकड़ा है, मैं रसूल हूँ, ये रिसालत का टुकड़ा है, मैं नूर हूँ, ये मेरी तनवीर है, मैं कुरान हूँ, ये मेरी तफसीर है। उसके बाद शहजादे अब अभी तेरी नस्ल बात में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब वो एक शख्स हाजी वारिस की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा हुजूर एक मसला हल कर दीजिए। अल्लाह के वली ने पूछा कि कौन सा मसला पूछना चाहते हैं? उसने कहा एक मौलवी को कहते हुए सुना कि मुस्तफा आम बशर है, हमारी तरह बशर है। दूसरे मौलवी को कहते सुना मुस्तफा नूर है। आप अल्लाह के वली यहाँ फरमा दीजिए क्या बिना कायम करेगा? हाजी वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको करीब बुलाया, मुझे ऐसा गमछा डाले हुए था, उससे उसका गमछा ले लिया। लेने के बाद हाजी साहब ने अपनी गर्दन में पीछे से डालकर और जो निकाल कर पीछे दिया, का दोनों सिरे पकड़ ले। उस शख्स ने पकड़ा, कहा किसके पकड़ा? कहा पकड़ ले, कहा इसको खींच ले। जब उसने खींचा, अल्लाह की कसम रुमाल हाजी साहब के जिस्म को क्रॉस करता हुआ उसके हाथ में पहुंच गया। उससे कहा कुछ समझ में आया? कहा नहीं समझा। कहा फिर कहा दोबारा लिया, रुमाल को इसी तरह डालकर पीछे से उसके दोनों सिरे दिए। एक पुख्ता सुकून था, एक पाया था। अल्लाह के उस वली ने अपनी विलायत वाली पीठ अपनी पुष्ट मुबारक उस पाए से लगा दी। लगाने के बाद कहा इस घेरे में इस पाए को मिले। उसने उस सुकून को भी घेरे में ले लिया, कहा इसके पकड़ ले। जब पकड़ लिया था उसको खींच ले। जब खींचा तो पहले तो हाजी साहब के जिस्म को क्रॉस करके निकला था, इस बार वो रुमाल अल्लाह के वली के जिस्म के साथ साथ उस सुकून को भी क्रॉस करके निकल गया। अब वो पाया भी वैसे सलामत, आज अल्लाह का वली भी वैसे सलामत। अब देखा उसने कहा मां क्या कहा? हाजी साहब ने कहा अभी नहीं समझ आया, तू मेरे मुस्तफा के बारे में पूछता कि नूर है या हम जैसे बशर है? अरे मुस्तफा को अल्लाह मोहब्बत दे, ये पाक मोहम्मद की औलादों की औलादों की औलादों की औलाद मेरे सामने खा, ये नूर और ये ऐसा नूर है कि ये खुद नूर है। जिस पुख्ता सुकून से अपने जिस्म को थोड़े लम्हात के लिए वाबस्ता कर दिया, अल्लाह ने उसको भी नूर कर दिया। बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये अच्छा नबी के घराने के दूर होने में शक करना। अब जैसे अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुमको मुझसे कुछ चाहिए तो मेरे महबूब का वसीला। अल्लाह कहता अगर तुम मेरा कुर्ब चाहते हो, मेरे दोस्त होना चाहते हो, अल्लाह कहता कि अगर तुम मेरी कुर्बत चाहते हो तो मेरी कुर्बत को मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत की तलाश करें। मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करें तो अल्लाह कहता है मेरा कुर्ब मिल जाएगा। आप मुस्तफा की बारगाह में आइए। मुस्तफा फरमाते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसके रावी है इस हदीस के, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे बाद मुस्तफा फरमा रहे थे कि अगर तुम मुझ मोहम्मद का कुर्ब चाहते हो तो मेरे कुर्ब को मेरे अहले बैत में तलाश करो, मेरे अहले बैत की मोहब्बत में तलाश करो। यही तो मोहब्बत है कि हम खड़े होते हैं जिक्र करने के लिए। दावा तो सब कर देंगे कि अहले बैत को हम भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। अहले बैत को चाहने के दावे से कुछ थोड़ी होता है। अहले बैत से मोहब्बत का मतलब ये है कि अगर तुम करते हो तो पूरी बस्ती को मालूम होना चाहिए कि तुम करते हो। तुम्हारे घर के पीछे से निकले कोई तो घर से हुसैन की आवाज तो आना चाहिए, घर से हुसैन अली की आवाज तो आए, तुम्हारा दिल धड़के तो नबी के भाई अली की सदा तो आना चाहिए। मुहर्रम में तुम्हारे दीवार से जाहिर तो होना चाहिए कि ये नबी के घर के चाहने वाले का घर है। चाहना इसको थोड़ी कहते हैं। अगर किसी कोई तुम्हारा महबूब है, कुछ अच्छा लगता है तो उसके घर की हर चीज अच्छी लगती है। अगर तुम्हारा महबूब है तो उसके घर की दीवारें भी तुमको अच्छी लगेंगी। अगर तुमको किसी से मोहब्बत है तो उसकी औलाद भी तुमको अच्छी लगेगी। अगर मुस्तफा से मोहब्बत है तो मुस्तफा के घराने से मोहब्बत ऐसी हो कि लोगों को खबर हो कि तुम चाहते हो नबी के घर वाले की बात कहीं से की जाए तो वही बराबर है। आप हमको कोई मौजूद नहीं दीजिए कि सलमान रिजवी खड़े होकर नमाज पर तकरीर, खड़े होकर रोजे पर बोल दो, अज़ाब कब्र पर बोल दो, मुस्तफा की पैदाइश पर बोल दो, मस्जिद नबवी की फजीलत पर बोल दो, सहाबा इकराम पर बोल दो, कुरान पर बोल दो। अल्लाह की कसम हम बोले के बोलते बोलते लौट हम नबी के घर पर याद है। इसी को तो कहते हैं मोहब्बत।
جو شخص جس چیز کا عشق رکھتا ہے وہ وہی طلب کرتا ہے. ایک شخص آیا میرے نبی کی پاک بارگاہ میں, اس نے کہا یا رسول اللہ, ایک میرے ساتھ عجب معاملہ ہوتا ہے, میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے, آپ فرما دیجیے مجھ کو خبر ہو جائے. آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابی کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا میرے نہ جانے کیا ہے کہ جب بھی میں کلمہ آپ کا پڑھتا ہوں تو آپ کے چھوٹے بھائی علی کی محبت دل میں میرے جھکوڑے مارنے لگتی ہے. کلمہ آپ کا پڑھتا ہوں اب محبت علی کی جھکوڑے مارنے لگتی ہے. مصطفیٰ نے تبسم فرمایا, کہا گھر چلا جا اپنی ماں کے قدم چوم لے جو جوانی میں ثابت قدم رہی. یعنی اگر تیرے دل میں میرے بھائی سے, میرے گھر والوں سے محبت جھکوڑے مار رہی تو اس میں تیرا کمال نہیں, تیری ماں کی شرافت کا معاملہ ہے. شریف ماں کا جنا بچہ ہی نبی کے گھر والوں کا چاہنے والا ہوگا. آوارہ ماں کا جنا ہوا بچہ کبھی نبی کے گھرانے سے محبت نہیں کر سکتا. لوگ کہتے صاحب ہم ایسا نہیں کرتے جتنا آپ کرتے, تم کرو گے کیا؟ کرتا تو وہ جس کو اللہ توفیق دیتا. میرے نبی کے گھر والوں کی محبت یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ جس کو جو چاہے ایرا غیرا اور کر لے. جس کو چاہتا اللہ توفیق دیتا وہی تو کرتا, جس کو اللہ توفیق دیتا وہی مصطفیٰ سے محبت کرتا, مصطفیٰ کے گھر والوں سے محبت کرتا. یہ مصطفیٰ کا پاک گھر ہے, اس سے اعلیٰ افضل کوئی دوسرا گھر ہے ہی نہیں. مصطفیٰ کے بیٹے سے بڑھ کر کسی کا بیٹا نہیں, مصطفیٰ کی بیٹی سے بڑھ کر کسی کی بیٹی نہیں. پاک سیدہ کا معاملہ یہ ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے رسول اللہ کے بعد اگر اس روئے زمین پر سب سے افضل میری نگاہ میں کوئی ہے تو پاک بی بی فاطمہ. یہ کون کہہ رہا؟ میرے پاک مصطفیٰ کی بیوی کہہ رہی, ہماری آپ کی اما عائشہ فرما رہی ہے کہ مصطفیٰ کے بعد اگر اس روئے زمین پر سب سے افضل ترین کوئی ذات ہے تو پاک بی بی فاطمہ زہرا کی ذات, جس کا پروٹوکول یہ ہوگا کہ حشر کے دن اللہ کہے گا اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچا کرو. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اپنی نظروں کو نیچا کر لیں گے. پھر بتائے گی کہ اہل محشر اپنی گردنوں کو کم کرو کیونکہ میرے محبوب پاک محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا گزر ہونے والا ہے. نگاہوں کو لوگ نیچا کریں گے اور 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پاک بی بی فاطمہ زہرا کا گزر ہوگا. یہ پروٹوکول دے گا اللہ تعالیٰ کا. حج محشر میں یہ محشر کیوں سجایا جائے گا, یہ حشر سجایا کیوں جائے گا, ترازو کیوں قائم کیا جائے گا, ہمارے تمہارے گناہ کیوں تولے جائیں گے, نیکیاں کیوں تولی جائیں گی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ترازو کی ضرورت ہے جس کے خون کہنے سے کائنات بن جائے؟ وہ تو ارادہ کر کے تو تمہارے سارے عمل سامنے آ جائیں گے, کتنی نیکیاں کتنے گناہ کے, لیکن نہیں, ترازو بھی قائم ہوگا, بشرات بھی قائم ہوگا, مصطفیٰ کی شفاعت بھی ہوگی. مقصد یہ ہے تاکہ جو لوگ آج یہاں مصطفیٰ کے اختیار کے قائل نہیں ہیں کل مصطفیٰ کا جلوہ دیکھیں گے, کل مصطفیٰ کا پاور دیکھیں گے, کل مصطفیٰ کے اختیار دیکھیں گے. اس وقت سبب ہے اتنا کہ انعقاد محشر کا تمہاری شان محبوبی دکھائی جائے گی. اللہ تعالیٰ محبوب کی شان دکھائے گا. اور میرے مصطفیٰ فرما رہے تھے, اس سے صحابہ کا ہجوم تھا, میرے مصطفیٰ فرما رہے تھے کہ جب نفسی کا عالم ہوگا, باپ بیٹی کی پہچان نہیں کرے گا, بیٹی ماں کی مدد نہیں کر پائے گی, بیٹا باپ کی شناخت نہیں کرے گا, باپ بیٹے کی مدد نہیں کر پائے گا, نفسی کا عالم ہوگا. ایک شخص اتنا گنہگار ہوگا اس کے جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو اس کا نیکیوں کا پلڑا خالی ہوگا اور ترازو اور گناہوں کا پلڑا بھرا ہوگا. اللہ کہے گا فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو, اس کو لے کر چلیں گے. آپ کو گناہگار امتی میرے آقا کا, اس کو فرشتے گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے کہاں جہنم کی طرف. آپ کو پلٹ کر دیکھے گا, گھوم کر سبھی بے قراری کی نگاہ سے دیکھے گا. فرشتے کہیں گے اللہ کے بندے تجھ کو ہم جہنم کی جانب لے کر جا رہے ہیں, تو پلٹ کر کیا دیکھ رہا ہے, تو گھوم کر کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ گناہگار جس کی ساری زندگی گناہ کیے تھے وہ کہے گا میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ میں علماء کے منہ سے سنا کرتا تھا, میں نے خطیبوں کے منہ سے سنا تھا کہ جب کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا, جب کوئی کسی کا یاور نہ ہوگا, کوئی کسی کی مدد نہ کرے گا, اب جب جہنم کی طرف لے کر چلیں گے تو میرے آقا آئیں گے مدد کے لیے. آقا نے فرمایا تھا میں آؤں گا اپنے نبی کی مدد کے لیے, میں پلٹ کر دیکھ رہا ہوں میرے آقا کب آئیں گے, میرے مولا کب آئیں گے, میرے منجا کب آئیں گے, میرے دادا کب آئیں گے. اتنا کہہ آقا فرماتے ہیں کہ جو آسمان میں بجلی چمکتی ہے جس کی رفتار کم ہوتی ہے, میں اس سے تیز رفتار اپنے اس گنہگار امتی تک پہنچ جاؤں گا اور کہوں گا فرشتوں اس کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے جہنم میں. آقا فرمائیں گے کہ امتی میرا ہے تمہارا کیا,
فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ اس کے اعمال تولے جا چکے ہیں، اس کی نیکیوں کا پلڑا خالی ہے، گناہوں کا پلڑا بھرا ہوا ہے، اللہ کا حکم ہو چکا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں ان سے کہوں گا فرشتوں میں نے نہیں دیکھا اس کو اس کا اعمال تولتے ہوئے، اس کی نیکی بدی پھر سے تولی جائے۔ فرشتے اس کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ فرمائے گا فرشتوں سے، فرشتے اس کو واپس لوٹائے ہو۔ فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ تیرے محبوب کی مرضی ہے کہ اس کے اعمال پھر سے توڑ لیا جائے۔ اللہ کی رحمی کریمی جوش میں آئے گی، اللہ فرمائے گا کہ دیکھو فرشتوں کہ جس کی محبت میں جس کے صدقے میں نے سورج کو چمکا دیا، جس کے صدقے میں زمین بنائی، جس کے صدقے میں ساری کائنات بنا دی، جس کا صدقہ ساری کائنات کھا کر پل رہی، جس کے صدقے میں فرشتوں تمہارا وجود ہوا۔ اگر میرے اس محبوب کی خواہش ہے کہ دوبارہ توڑے جائے تو دوبارہ ترازو قائم کرو۔ آقا فرماتے دوبارہ اس کے نام عمل توڑے جائیں گے، جب توڑے جائیں گے تو پھر حال وہی ہوگا کہ گناہوں کا پلڑا بھرا ہوگا، نیکیوں کا پلڑا خالی ہوگا۔ ہمارے اولاد کے پیارے آقا جن کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، اپنے پیرہن مبارک سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، خالی ترازو کے پلڑے پر اس کو رکھیں گے، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا خون کی طرح ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے فرشتوں اس کو لے جا کر جنت میں داخل کرو۔ اتنا بس سننا تھا وہ گنہگار بچی جس کے نام اعمال میرے بھیجنے کی نہیں تھے، مصطفیٰ کے ختم نبوت والے قدموں پر گر جائے گا۔ یا رسول اللہ زندگی میں بھیجنے کی نہیں تھی، گناہوں میں ڈوبا تھا، عشیا میں ڈوبا تھا، خطاکار تھا۔ یا رسول اللہ کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، یہ کون چیز آپ نے نکالی؟ یہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے آقا فرمائیں گے کہ دیکھ تو نے ساری زندگی گناہ کیے لیکن یہ کاغذ عام کاغذ نہیں ہے، بلکہ ایک بار تجھ پر مصیبت آئی تھی، تو بہت رنجیدہ تھا، تو نے میری طرف سبز گنبد کی طرف اپنے دماغ میں اپنے دل کو لگا کر ایک بار مجھ پر، میرے بھائی علی پر، میری بیٹی فاطمہ پر اور میرے پیارے شہزادوں پر ایک بار درود و سلام دے جائے۔ فرشتوں نے لا کر مجھ کو دیا تھا، یہ میں نے وہ رکھ لیا تھا، یہ اسی ایک بار میرے بھیجے ہوئے درود و سلام کی برکت ہے کہ تیرے گناہوں کے پلڑے کو ہلکا کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ پلڑا بھاری ہو گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ اتنے پیارے آقا، اتنے پیارے مولا جو خدا کی قسم یہاں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے مصطفیٰ اور اپنے مصطفیٰ کے گھر والوں کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں موت آئے تو سلائے، اور قیامت کے دن انہی کی محبت میں اللہ ہمیں اور آپ کو اٹھائے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام، وما علینا الا البلاغ۔